جناب نظامی صاحب، یہ جو نکاح کا شرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس جیسا کیا شرف ہو سکتا ہے؟ پھر آپ مدینہ منورہ میں آئیں اور ملنے آئے لوگ، دیکھنی آئے خواتین، سیدہ فاطمہ کا بھی آپ نے اکرام فرمایا، سونے کی بالیاں پیش کیں، سیدہ کے ساتھ جو خواتین آئی تھیں ان کو بھی تحائف دیے۔ ظاہر ہے ایک اشراف کا خاندان تھا، آداب آشنا تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدہ کے اسلام کا استحسان فرمایا، تائید اور توثیق فرمایا، ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بہت بہت شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر خصوصی توجہ اور انتہائی کریمانہ عنایت فرمایا کرتے تھے، اور اس قدر خیال فرماتے کہ دیگر ازواج مطہرات اس منظر کو دیکھ کر رشک فرمایا کرتی تھی۔ آپ کی دل جوئی کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جی، آپ کا یہ جو لقب ہے صفیہ، یہ بھی اللہ کے پیارے رسول نے خود رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کریمانہ عنایت ہے کہ آپ نے ان کے لیے اس لقب کا انتخاب فرمایا۔ اس کے حوالے سے بھی عرض یہ ہے کہ آپ کا اصلی نام زینب، غزوہ خیبر میں یہ بطور مال غنیمت نبی معظم شفیع مکرم کے حصہ میں آئیں۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جو چیز سپہ سالار کے حصہ میں آتی ہے اسے صفیہ کہا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے یہی لقب جو ہے وہ معروف ہوا، اور یہی لقب جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول نے آپ کی ذات بابرکات کے لیے پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح کی قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا ہے، دل جوئی کی مثال دیکھیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما، یہ ان سے کہتی ہیں، ان سے کہ بھئی ہم حضور کے قریبی ہیں اور ہم بڑی عزت والے ہیں۔ تو یہ اس بات پر رونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ کہا گیا ہے، حضور کی ذات پر قربان جائیں، حضور کی شان پر قربان جائیں۔ آپ نے دل جوئی کیسے فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے انہیں یوں جواب کیوں نہیں دیا کہ میرے باپ کا نام ہارون ہے، میرے چچا کا نام موسیٰ ہے، اور میرے شوہر نامدار کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس سے بڑی دل جوئی والی بات اور کیا ہو سکتی؟ بے شک۔ جس طرح کے بیان کیا گیا، یہ ایک سردار کی بیٹی ہیں، اور ایک سردار جو ہیں اس کی بیٹی بھی ہے، ایک سردار کی بیٹی ہیں، ننہال بھی سردار ہے، ددھیال بھی سردار ہے، ایک سردار کی زوجہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں جس طرح کہ قبلہ مفتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے کہ یہ والا جو قبیلہ تھا یہ انتہائی پڑھا لکھا تھا۔ اچھا، اسلام کے حوالے سے ان کو جاننے پہچاننے کا پہلے سے شوق تھا۔ کچھ ایسی اوراق قرآن مجید فرقان حمید کے ان کے پاس ملتے ہیں کہ جن کو وہ پڑھا کرتی تھی، اور اسلام کی صداقت سے یہ پہلے ہی متاثر ہو چکی تھے۔ اور اسباب میں دیکھا جائے جس طرح کے بیان کیا گیا، ان کا پہلا نکاح سلام کرزی سے ہوا، وہ شاعر تھے، اور ان کے ساتھ بن نہیں سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گھر پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، وہ مشاعروں پہ رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچی۔ اب اس کے بعد جب یہ آتی ہیں، اس کے بعد ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا، عقد نہیں ہوا، اس کے بعد پھر خواب میں ان کو، یعنی یہ جس طرح کے بیان کیا گیا، ایک چاند دکھائی دیے۔ اب اس خواب کا تذکرہ یہ اپنی والدہ محترمہ سے کرتی ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ ان کو زوردار تماچا جو ہے وہ رسید کرتی ہیں۔ اب نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ان کا عقد مبارک ہوتا ہے تو آپ ان کے گال مبارک پر اسی کے اثرات کو دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ اس خواب کو بیان کرتی تھی، یا رسول اللہ یہ مجھے اس وجہ سے پڑا تھا، میں نے اس کا ذکر جو ہے وہ اپنی والدہ محترمہ سے کیا تھا۔ قربان جائے نبی معظم شفیع مکرم کی دل جوئی کی، آپ نے وہاں پر بھی اس کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی قبولیت میں اور حق و صداقت میں آپ نے جو آزمائشیں اٹھائی ہیں، اللہ پاک نے ان آزمائشوں کا صلہ، ان تکلیفوں کا صلہ میری صورت میں آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اس سے بڑا صلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا صلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرا نکاح جو ہے وہ کنانہ بن ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے پھر ایک خواب آتا ہے، اور اس خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ مجھے ایک سورج، پہلے بدر الدجا اب شمس الضحیٰ، سبحان اللہ، ان کا ذکر جو ہوتا ہے۔ اور یہ خواب بھی اپنے شوہر نامدار سے وہ بیان کرتی ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد
کیونکہ یہ قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں اور ان کا والد محترم جو ان کے والد جو ہیں وہ غزوہ خیبر کے اندر وہ مارے جاتے ہیں. اب اس کے بعد ان کے شوہر کو دوبارہ اسی غزوہ کے اندر سردار بنایا جاتا ہے. اب وہ سردار بھی مارا جاتا ہے. جب یہ سارے کا سارا غزوہ ہو جاتا ہے، یہ لاشوں پر سے گزرتی ہوئی وہ آتی ہیں، اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی متانت کو دیکھتے ہیں جب یہ اپنے شوہر کے پاس سے گزرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر آپ ان کے صبر و تحمل کے دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں. پھر جب یہ نبی معظم شفیع مکرم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے ہیں، کیونکہ جو سردار کی بیٹی ہے اس کے ساتھ سلوک بھی سرداروں کی جیسا ہونا چاہیے. پہلے یہ کہا گیا کہ سیدنا دحیہ کلبی جو ہیں انہوں نے کہا کہ حضور مجھے ایک لونڈی چاہیے تو یہ ان کے حصے میں دینا چاہیے. پھر ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، یہ ایک سردار کی بیٹی ہیں اور سرداروں کا اپنا وقار اور اپنی وجاہت ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر لائق ہے تو آپ ہی کی ذات مبارکات کے لائق ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام صحابہ پر آپ ان کے ساتھ نکاح فرماتے ہیں. حق مہر جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا ان کی آزادی کو مقرر کیا جاتا ہے. وہیں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسم عروسی ادا فرماتے ہیں، دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوتا ہے. اور کتنی خوبصورت بات ہے، آپ جب اگلے مدینہ کی جانب سفر فرمانے لگتے ہیں آپ اونٹ پر اپنے پیچھے سوار فرماتے ہیں. جب اپنے پیچھے سوار فرماتے ہیں پھر اپنی چادر مبارک اتار کر وہ آپ ان کے اوپر زیب تن فرماتے ہیں. اچھا یہ بھی عربوں کے ہاں دستور تھا کہ اگر کوئی اپنی چادر اتار کر کسی خاتون کے سر پر ڈالے تو اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اس خاتون کا اسی کے ساتھ تعلق ہے. جب یہ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ طرز عمل اپنایا تو اس وقت تمام کے تمام صحابہ اکرام کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ سیدہ صفیہ جو ہیں ان کو اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا ہے. اور ادب رسول کے حوالے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر آنے والی کوئی تکلیف جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی تھی اور یوں فرمایا کرتی تھی یا رسول اللہ یہ جو تکلیف آپ پر آئی ہے آپ پر آنے کے بجائے میرے اوپر آ جائے. سبحان اللہ. یہ ان کی حضور کے ساتھ والہانہ پیار و محبت ہے. ماشاءاللہ.